بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاء اللہ چھاولی گوٹ فارم لاہور ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج دسمبر کی 16 تاریخ ہے، دسمبر کی 16 تاریخ ہے اور کل دھوپ نہیں نکلی تھی لیکن آج دھوپ نکلی ہے۔ موسم آج اچھا ہے، بکریاں ٹھنڈ محسوس کرتی ہیں تو ہم نے ابھی ان کو گھی کا نسخہ ڈالا ہے، بکریوں کو ڈالڈے گھی کا۔ یہ توڑی بھی ڈالتے ہیں تھوڑی سی، جس میں گڑ وغیرہ، ہالیوں، میتھرے، یہ چیزیں مکس کر کے نا، اور میٹھا سوڈا اور ہلکا سا نمک، ہاں تو وہ ڈالا ہے اسپیشلی گبن بکریوں کو۔ تو آج کے موضوع میں اسپیشل یہ ہے کہ بکریاں جو ہے نا، ان کو بیماریوں سے کیسے بچانا ہے، بیماریوں سے کیسے بچانا ہے۔ بکریوں کو بہترین طریقہ ہے کہ بکریوں کو آپ ان کی ویکسین لازمی کروائیں۔ تو ان کی ویکسین میں سب سے پہلی ویکسین ETV ہوتی ہے، انٹیروٹاکسیمیا، وہ بہت ضروری ہوتی ہے بکریوں کی ویکسین کرنا، کیونکہ بکریوں کو چارہ ہم جب بھی چینج کرتے ہیں نا بکریوں کو، تو وہ کرنا پڑ جاتا ہے موسم کے حساب سے۔ تو کبھی چارہ نہیں ملا، ہرا سبز چارہ نہیں ملا تو آپ نے ونڈا ڈالنا ہوتا ہے، وہ بھی چینج ہوتی ہے۔ کبھی دانہ زیادہ پڑ گیا، بکریوں نے زیادہ کھا لیا، تو ان کی انتڑیوں کی بیماری بہت جلدی پڑتی ہے اور جانور جھٹکا لیتا ہے، باہ بھی لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین کرائی ہو نا، تو بکریاں اندر سے مضبوط رہتی ہیں، ان کو وہ انٹیروٹاکسیمیا نہیں ہوتا۔ تو ETV کی بیماری اسے کہتے ہیں، ETV کی ویکسین ہوتی ہے، وہ آپ نے بکریوں کو لازمی کروانی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی بکریاں جو ہے نا وہ سیف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی ویکسین یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد PPR کی ویکسین بھی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ویکسین آپ نے، اور تیسری CCPP، یعنی کہ 3 ویکسین جو ہے نا یہ بکریوں کو اپنیوں کو لازمی کروائیں، اور موسم چینج ہونے سے پہلے، اسپیشلی سردیاں کے شروعات میں کروا دیں، تو بکریاں جو ہے نا آپ کی بیماریوں سے سیف ہو جاتی ہیں۔ ویسے بکریوں میں اتنی زیادہ بیماریاں نہیں ہیں جتنی یہ مرغیوں میں ہیں۔ مرغیوں میں میرا خیال ہے 29 سے 30 ویکسینیشنیں ہوتی ہیں ان کے پہلے 5 مہینے میں، اور باقی جو روٹین میں چلتی رہتی ہیں وہ علیحدہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے جب آپ بکری انڈوں کے لیے پالتے ہیں نا، تو 5 مہینے میں 29 سے 30 ویکسینیشنیں ہوتی ہیں، کچھ وہ پانی میں مکس کر کے ہوتی ہیں، کچھ انجیکشن بھی ہوتی ہیں۔ تو بکریوں کا میں نے پولٹری فارم بھی کیا ہے۔ پولٹری فارم زیادہ حساس کام ہے، زیادہ سینسٹیو کام ہے بنسبت بکریوں کے۔ بکریوں میں اگر آپ 3 ویکسینیشنیں کر لیں تو آپ کی بکریاں کافی حد تک 100% ہو جاتی ہیں۔ بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ہماری بکریاں جو ہے نا، بکریوں کو اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو دوسرا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بکریوں کا امیون سسٹم جو ہے نا، وہ بکریوں کا مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی خوراک سے۔ یعنی کہ بکریاں اگر آپ کی صحت مند ہیں، بکریاں اگر آپ کی صحت مند ہے نا، تو پھر وہ والا مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ بیماریاں تو محسوس بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کو بکریاں اگر اٹیک ہوا بھی ہے نا ان کو کسی قسم کی بیماری کا، تو وہ ان کا امیون سسٹم ان کو بھیر کر جاتا ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شاید کوئی بیماری باڑے میں آئی تھی، فارم میں آپ کے کوئی بیماری آئی تھی۔
آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی. ابھی ہم یعنی کہ ایک ہم مسالہ ہے وہ بھی ریگولر رکھتے ہیں. یعنی کہ اچھا جی، میں نے یہ چیزیں نکالی ہیں جو امیون سسٹم کے حوالے سے آپ کی بکریاں جو ہے نا اندر سے ان کا معدہ ٹھیک رہے، ان کا معدے کا یعنی کہ بیماری آپ کے جانور کے پاس تب نہیں آئے گی نا کہ جب آپ کا جانور جو ہے نا وہ صحت مند ہوگا. تو صحت مند کیسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں. سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کچھ صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ حالیوں کیا ہوتی ہے. یہ اس میں میتھرے بھی ہیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ اس میں میتھرے بھی ہیں، اس میں تارا میرا بھی ہے اور اس میں حالیوں بھی ہے. اب میں ان کو علیحدہ تو نہیں کر سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے. یہ حالیوں، میتھرے اور تارا میرا، یہ 3 چیزیں مکس ہیں. بہت کچھ مکس ہو سکتا ہے. تو یہ ہے پریگننٹ بکریوں کے لیے ہم نے یہ چیزیں 3 چیزیں اکٹھی کی تھی، حالیوں، تارا میرا اور میتھرے. تو حالیوں اگر میں دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو لال لال دانے ہیں نا، یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب میرا کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. یہ جو لال لال دانے ہیں نا، لال لال برون، یعنی ایک لائٹ برون ہے میتھرے، وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. حالیوں کا پوچھا تھا، ہے پیش والی ہا، ہے پیش والی ہے الف ہا، لام یہ واؤ اور نون گنا. حالیوں یہ جہاں بھینسوں، بکریوں، گایوں کا مسالہ ملتا ہے نا، وہاں سے بڑی آسانی مل جاتا ہے. اور یہ گاؤں کے لوگوں کو سب کو پتہ ہے حالیوں کیا ہوتی ہے. یہ کوئی میرا مطلب ہے مخصوص چیز نہیں ہے، عام چیز ہے حالیوں. یہ گبن بکریوں کو ڈالتے ہیں ڈلیوری سے پہلے. تو پھر اس کے بعد میں دوسری چیز مکس کرتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ حالیوں ہیں، میتھرے ہیں اور تارا میرا ہے، ثابت تارا میرا. یہ ہے مکس مسالہ. یہ بھی اب اس میں بھی 16 قسم کی چیزیں پڑتی ہیں، جس میں تما بھی ہوتا ہے، سونف بھی ہوتی ہے، اجوائن بھی ہوتی ہے، دڑا مرچ ہوتی ہے، کالا نمک ہوتا ہے. اب میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. اگر کسی صاحب کو چاہیے تو وہ مجھے میرے نمبر پہ رابطہ کرے، میں اس کو پوری ریسیپی بھیج دوں گا اس کی. یہ نمک ہے، یہ سفید نمک ہے، یہ دیکھیں، یہ سفید نمک ہے اور یہ میٹھا سوڈا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ چیزیں اس طرح تیار رہتی ہیں. اور یہ آپ نے روزانہ نہیں ڈالنی، ہفتے میں ایک دفعہ. ابھی ہم ان کو جب گبن بکریاں ان کو ان کے مسالے کے ساتھ ان کا جو ہم گھی والا سسٹم کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں گھی ہے. ہم 2 دن بعد 3 دن بعد گھی کا ایک پیکٹ، 9 میری بکریاں جو ہے نا گبن ہیں، ایک گھی کا پیکٹ. اور یہ گڑ ہے، یہ دیکھیں، یہ گڑ ہے. تو گڑ، یہ ساری چیزیں ہم اس کو توڑی میں تھوڑا سا مکس کر کے اور بنڈے میں مکس کر کے، بنڈا جو روٹین میں آپ ڈالتے ہیں اس میں مکس کر کے ہم ڈالتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی امیون سسٹم کی. جب آپ اتنی یہ ساری جڑی بوٹیاں، موضوع یہ تھا کہ آپ نے امیون سسٹم کیسے مضبوط کرنا ہے. اور جو پرانے لوگ کہتے ہیں جی کہ جب بکری باہر جاتی ہے نا، تو باہر جا کے وہ مختلف جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، بڑی جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، تو وہ اس سے ان کا امیون سسٹم طاقتور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بات صحیح ہے، صحیح بھی ہے، لیکن اس میں کئی دفعہ نقصان بھی ہوتے ہیں. باہر سے چرائی میں وہ زہریلی چیزیں بھی کھا لیتی ہیں. تو وہ چرائی والا سسٹم جو ہے نا، وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. اسٹال فارمنگ میں بکری جو ہے نا سیف رہتی ہے. ہمارے کچھ دوست دیتے ہیں رائے کہ جی
جو ہمارا روایتی طریقہ ہے، باہر بکریاں چلنے جاتی ہیں، وہ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں تو وہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں آپ مسالے کی شکل میں آپ بکریوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو آپ اگر ادھر سے پرووائڈ کریں تو آپ کا وہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کو اتنی چیزیں دکھائی ہیں تو وہ ساری جڑی بوٹیاں ہیں نا۔ کون ہے بابا جی؟ ہاں اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں نے وہ آپ کو ایک مکس مسالہ دکھایا ہے، اس میں 16 چیزیں پڑتی ہیں۔ اب وہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں نا، تو وہ جو ضروری ہیں، یعنی کہ اس میں وہ ڈالا گیا ہے جو ان کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کا امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے میں، میدا ٹھیک رکھنے میں فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اتنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا تو میں 100% تو کسی صورت میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ لائف سٹاک ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن نارمل ایوریج جو بات ہے، روٹین ہے کہ جانور آپ کا صحت مند ہے تو اس کی ایک لائف ہے 20 سال 15 سال، کہیں جانور نہیں جاتا اگر آپ کو ان کی چیزیں اچھی رکھیں۔ اب سارے روزانہ ہی مسالہ نہیں ڈالنا، یا روزانہ ہی آپ نے نہ ہی ویکسین کرنی ہے، ویکسین سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، وہ آپ کے جانور ET بھی کہتے ہیں 2 دفعہ کر لینی چاہیے۔ تو ڈورمنگ آپ کرتے رہیں، ٹائم پہ ڈورمنگ کریں، یعنی کہ ایک تو ایلوپیتھک ہے نا، انگلش علاج، اس میں ڈورمنگ آ جاتی ہے، ویکسین آ جاتی ہے۔ تو ET بھی 2 دفعہ، اور کیا نام ہے دوسری جو ہے آپ کا PPR اور CCPP، وہ سال میں 1 دفعہ، یہ آپ کی ہوں، اور آپ نے ان کا ہاضمے کا مسالہ اچھا دیا ہو، اور وہ بھی روزانہ نہیں دینا۔ تو دوسرا، سردیوں میں آپ گھی ان کو پروٹین کے لیے دیں، اور گرمیوں میں آپ ان کو سرسوں کا تیل دیں۔ تو یہی ہے ٹوٹل زندگی بکریوں کی۔ تو بکریاں ماشاءاللہ دیکھیں، ابھی میں نہیں کہتا کہ میری A کلاس کی صحت مند ہے، نہ بکریوں بہت موٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی کمزور ہونی چاہیے۔ تو یہ بکریاں ہیں ہمارے پاس، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ تو یومن کو اندر بند کیا ہے کہ اس کو ابھی 3 مہینے ہم نے ان سے بکریاں کراس نہیں کرانی، یومن سے 3 مہینے ہم نے بکریاں کراس نہیں کرانی، تو اس لیے اس کو اندر بند کیا ہوا ہے، اندر چھوڑا ہوا، وہ کھڑا ہے جوان، تو اس لیے اس کو یہ ونڈے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی میرا خیال ہے میں کافی حد تک آپ کو اپنا کوشش کی ہے کہ اگر آپ سٹال فارمنگ میں بکریوں کا خیال رکھیں، ان کی ویکسین اچھے طریقے سے کرائیں، اور ان کو مسالہ دیں، اور ان کو سردیوں میں گھی اور گرمیوں میں سرسوں کا تیل، جس کو کوڑا تیل بھی کہتے ہیں، وہ دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ کو وہ نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔